السلام علیکم ویورز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مور ایک خوبصورت پرندہ ہے۔ یہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت جنت میں تھا۔ مور کی خوبصورتی پر سارے پرندے بڑا فخر کرتے تھے۔ مور نے ایسی کیا غلطی کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے مور کو جنت سے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پیدا کیا تو جنت میں بھیج دیا۔ وہ دونوں بہت ہی سکون سے جنت میں زندگی گزار رہے تھے، بہت ہی مزیدار اور لذیذ پھل اور میوے کھایا کرتے تھے۔ لیکن ایک اناج کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، وہ گندم ہے۔ ایک بات آپ کو بتا دیں، ایک حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن بن گیا تھا، اور اس نے ارادہ کیا کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال دے۔ جب شیطان کو یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو گندم کھانے سے منع فرمایا ہے تو اس نے سوچا کہ بدلہ لیا جائے۔ شیطان جنت کے دروازے کے پاس آیا اور بیٹھ گیا اور 300 سال تک وہاں بیٹھا رہا کہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے اور شیطان اس سے بات کر سکے۔ ایک دن اچانک مور جنت سے باہر آیا۔ شیطان نے اسے دیکھا اور بہت خوش ہوا اور اس نے مور سے پوچھا، اے خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ مور بولا کہ میں مور ہوں، اب تم بولو کہ تم کون ہو؟ تو شیطان نے جھوٹ بولا کہ میں عالم فروبیہ کا ایک فرشتہ ہوں، اللہ پاک کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی جنت میں جاؤں، وہاں کی نعمتوں کو آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ تو شیطان مور سے کہنے لگا کہ کیا تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ گے؟ میں تمہیں اس کے بدلے 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی۔ تمہیں بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی، تم ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی رہو گے۔ شیطان کی یہ تمام باتیں سن کر مور لالچ میں آ گیا اور کہنے لگا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے جاؤں، لیکن میرا ایک دوست ہے جو سانپ ہے، وہ شاید تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ یہ کہہ کر مور اپنے دوست سانپ کے پاس آیا تو اس کو ساری بات بتائی۔ سانپ بھی شیطان کی باتوں سے بہت خوش ہو گیا، پھر شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہو گیا اور یوں شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تمام نگہبانوں کو معلوم تھا کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور جنت میں آ چکا ہے۔ فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے تو اللہ کا حکم ہوا کہ اس کو ابھی جنت میں ہی رہنے دیا جائے۔ وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے رک گئے۔ شاید حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کے پاس جا کر محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں ہی شیطان کو پہچان نہ سکے کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ شیطان کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ جنت میں اسی طرح رہیں اور ہمیشہ خوش رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بات بہت غور سے سنی۔ شیطان نے کہا کہ آپ لوگ میری بات پر عمل کریں گے تو آپ کو جنت کی اور بھی سہولتیں ملیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ وہ کیسے ممکن ہے۔ شیطان کہنے لگا کہ ایک گندم کا دانہ آپ دونوں کھا لیں تو آپ کو ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی اور آپ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہو گیا، لیکن ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا، جبکہ اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئی، جس پر اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو راضی کر لیا۔ پھر اس کے بعد ان دونوں نے گندم کے دانے کو چکھ لیا۔ جیسے ہی گندم کا دانہ ان کے اندر گیا تو ان کے سطر ظاہر ہو گئے۔ دونوں اپنے سطر چھپانے لگے اور اللہ کے خوف سے کانپنے لگے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا دونوں جنت سے زمین پر اتار دو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب نیچے زمین پر بھیج دیا، جبکہ اماں حوا کو جدہ کی سرزمین پر اتارا گیا۔
جن خوبصورت پیروں سے چل کر مور شیطان کو جنت کے اندر لے کر آیا تھا، وہی خوبصورت پاؤں اللہ تعالیٰ نے مور سے لے لیے۔ سانپ جو شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر لایا تھا، اس کے منہ کی خوبصورت خوشبو کو چھین کر اس کے منہ میں زہر ڈال دیا گیا۔ پھر مور کے ساتھ ساتھ سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔